پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر سے یہودی پناہ گزینوں کے طور پر فلسطین میں جمع ہونے لگے اور بعد ازاں 1948 میں اسرائیل کے نام پر اپنی ریاست کا اعلان کیا۔ لیکن کیا وجوہات تھیں کہ انہیں ایک علیحدہ وطن بنانے پر مجبور کیا گیا اور انہوں نے فلسطین ہی کو اپنا وطن کیوں منتخب کیا؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہودیوں کو ان کے عقائد اور تاریخ کی وجہ سے صدیوں سے دوسرے تمام مذاہب نے مسترد کیا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مذہبی باپ اور خدا کے پہلے نبی کے طور پہ مانتے ہیں۔ ان کی نظر میں ابراہیم ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، ایک خدا کی پوجا کرنے والے پہلے شخص تھے۔ یہودیت میں یہ مانا جاتا ہے کہ خدا نے اس شرط پہ ابراہیم کو ایک عظیم قوم اور زمین کے ایک حصے پہ حکمرانی کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اور اس کی قوم خدا کی اطاعت اور عبادت کریں گے اور باقیوں کے لیے مثال بنیں گے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو زمین پر خدا کی عظیم قوم سمجھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں صدیوں سے دوسری قوموں کی طرف سے نفرت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ دنیا کے مختلف ممالک میں اقلیتوں کی حیثیت سے رہتے آئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں انہیں نازی جرمنی کی طرف سے نسل کشی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ 19ویں صدی تھی جب پورے یورپ کے یہودیوں نے اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور صہیونیت کا خیال پیش کیا۔ صہیونیت، جس کو انگلش میں زائنزم کہتے ہیں، ایک یہودی قوم پرست تحریک کا نام ہے جس کا مقصد فلسطین میں ایک یہودی قومی ریاست کا قیام تھا۔ اس تحریک کو 19ویں صدی کے اواخر میں آسٹریا کے ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرزل نے سیاسی شکل دی تھی۔ انہوں نے اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں صہیونیوں کی ایک عالمی کانگریس کا انعقاد کیا، جہاں وہ کانگریس کے ذریعے قائم کردہ عالمی صہیونی تنظیم کے پہلے صدر بنے۔ اس تنظیم کا واحد مقصد یہ بتایا گیا کہ صہیونیت یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش ہے جہاں وہ اپنے قوانین رائج کر سکیں۔ لیکن یہودیوں نے فلسطین ہی کو اپنا وطن کیوں منتخب کیا؟ فلسطین تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے، جس میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت شامل ہیں۔ یہ وہ خطہ زمیں ہے جہاں اسلام اور یہودیت کے زیادہ تر پیغمبر نمودار ہوئے۔ حضرت ابراہیم اور آل اسرائیل کا تعلق بھی فلسطین سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فلسطین میں ہی پیدا ہوئے۔ اسلام میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی اور یروشلم میں ٹیمپل ماؤنٹ سے آسمان کی طرف سفر کیا، جہاں انہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ یوں یہ زمین مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہونے کے باعث اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا گیا اور اسی وجہ سے یہودیوں نے اپنے قبضے میں کیے گئے فلسطین کے ٹکڑے کو اسرائیل کا نام دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام موجودہ اسرائیل کے شہر کنعان میں رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے اپنا وطن بنانے کے لیے فلسطین کا انتخاب کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ خطہ زمیں ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن وہ مسلم عرب ممالک کی مخالفت کے باوجود
اسرائیل کے قیام میں کامیاب کیسے ہوئے؟ فلسطین صدیوں سے رومی سلطنت کے کنٹرول میں رہا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے رومیوں کو شکست دے کر فلسطین کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دی اور فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ اس وقت صہیونی تحریک زور پکڑ چکی تھی۔ 1914 تک فلسطین میں تقریباً 90,000 یہودی تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سیاسی میدان میں صہیونیت کی قیادت روسی یہودیوں کو منتقل ہو گئی، جن میں سے 2 صہیونیوں قائم ویزمین اور نہم سکولو نے برطانیہ سے بلفور اعلامیہ حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس اعلامیے کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کے الگ وطن کے قیام کے لیے برطانوی حکومت کا وعدہ لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی ہجرت فلسطین کی طرف جاری رہی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اگرچہ برطانیہ نے عربوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسطین کی طرف یہودی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کی نسل کشی نے پورے یورپ اور امریکہ میں صہیونیت کو بھڑکایا۔ عربوں اور صہیونیوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر برطانیہ نے مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ میں پیش کیا، جس نے 29 نومبر 1947 کو ملک کو 2 الگ عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ صہیونیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کا اعلان کیا۔ اس طرح پہلی صہیونی کانگریس کے 50 سال بعد اور بلفور اعلامیے کے 30 سال بعد صہیونیت نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اس کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ جنگ 1949 میں اسرائیل کی فتح کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن 7,50,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے اور علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں اسرائیل کی ریاست، ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی شامل تھی۔